أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، یہ شاید 3 سطروں کی ہے، لیکن مضامین اس میں اتنے ہیں کہ آدمی اپنی زندگی میں اسی ایک آیت کو لے کر چل پڑے تو پوری زندگی بن جائے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی جھگڑے و بکھیڑے ہیں اس کا حل اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنا دے ان امور میں جس میں ان کا جھگڑا ہے، پھر اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے اس فیصلے سے جس کا آپ نے فیصلہ کیا حضور نے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور پورے کے پورے سرنڈر ہو جاوے کہ تب ان کا ایمان ہو سکتا ہے۔ آج ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی سب بولتے ہیں، لیکن اس آیت کو اگر لے کر ہم چلتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر ہم کورے نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے 3 شرطوں کو بیان کیا ہے، 3 شرطیں بتلائی کہ یہ 3 شرطیں ہوگی تو پھر تمہارا ایمان صحیح ہے۔ اگر یہ 3 شرطوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے۔ خیر، واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کو قتل کر ڈالا تھا، اس وجہ سے کہ حضور کے فیصلے پہ وہ راضی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فیصلہ نکالا اور یہی نچوڑ نکالا کہ یہ کافر ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، جب کافر ہے تو پھر اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ خیر، تو اس آیت کا شان نزول بعض حضرات نے اسی واقعے کو بتلایا ہے جو پہلے گزرا ہے۔ امام رازی نے اور بھی دوسرے مفسرین نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی کے لڑکے، پھوپھی زاد، حضور کی پھوپھی کے لڑکے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کسی ایک انصاری صحابی کا جھگڑا تھا۔ معاملہ کیا تھا کہ وہ انصاری صحابی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جھگڑا کیا کھیت کے اندر پانی پلانے کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر ایک کنواں ہے، یہاں سے پانی جا رہا ہے، یا یہ نہر ہے، نہر سے پانی جا رہا ہے، نہر کے بازو میں ایک آدمی کا کھیت ہے، دوسرے کا کھیت اس کے بازو میں ہے، اس کے بازو میں، تو ظاہری بات ہے کہ جو اس پانی کے قریب زیادہ ہوگا اس کا حق زیادہ ہوگا، وہ زیادہ پہلے پلا دے، وہ بعد والے کی بعد میں باری ہے، اس کے بعد والے جتنا دور ہوگا اس کی بعد میں باری آئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انصاری صحابی کا جھگڑا ہوا، یہ معاملہ حضور کی خدمت میں آیا۔ اب اس کے فیصلے 2 ہو سکتے تھے یا 3 ہو سکتے تھے کہ پہلے اس کو موقع دے دیا جاتا کہ اچھا چل تو پلا دے، زبیر تم بعد میں پلانا، اور ایک شکل یہ تھی کہ زبیر رضی اللہ عنہ کہ تم پہلے تھوڑا پلا دو اپنے کھیت میں، ان کو موقع دے دو اور بعد میں آپ پلا دینا۔
ایک صورت ہے کہ زبیر تم ہی پورا پلا دو پہلے، پھر دوسرے کو موقع دو کیونکہ آپ قریب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق والا فیصلہ کیا۔ اپنوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، اس لیے اپنے کفی ذات کو یہ فرمایا کہ دیکھو پہلے تم تھوڑا پلا دو، بعد میں ان کو موقع دے دو۔ انصاری صحابی نے جو جملہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ کہا آپ تو یہی فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے۔ یہ کہا، کس کو کہا؟ اب اگر ہم لوگوں کو یا آج کے علماء کو، حافظ کو، مفتیوں کو کوئی کچھ کہہ دے تو یہ کوئی بعید بات نہیں اور کوئی مشکل بات نہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بات کہی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ حضور نے فرمایا کہ زبیر ایک کام کر، تو پانی پلا، دیواروں تک پلا دے تیرے، بعد میں اس کو موقع دے۔ میں نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا، حضور کا جو پہلا فیصلہ وہ اخلاق والا تھا کہ چلو تمہارا تھوڑا ہو جائے پھر اس کا ہو جاوے تو دونوں کو فائدہ ہو جائے۔ اب میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں کہ پہلے تم پلاؤ اور پورا پانی پر۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت ہے، ابن ابی حاتم نے نقل کی ہے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ تو پانی کو زبیر اتنا پلا کہ تیرے دیواروں تک پانی پہنچ جائے، وہاں تک پانی روک لے اور پلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ اصل فیصلہ تو اس بارے میں یہی تھا کہ جس کی زمین اس ویلی کے منہ کے قریب ہے اس کو پہلے موقع دیا جائے، یہی اولا ہے کیونکہ وہ پانی سے زیادہ قریب ہے اور پورا پلانے کا ان کو ادھیکار حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ایک نرمی کا مسئلہ بتایا کہ تم اتنا کر لو کہ وہ بھی، اس کا بھی دل خوش ہو جائے، آپ کا بھی خوش ہو جائے، تو مسامحت جس کو کہتے، نرمی کا معاملہ۔ لیکن مقابل نے بے ادبی کی۔ اب یہ کون تھا؟ بہت سے نام آئے، بعضوں نے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، لیکن وہ تو مہاجر ہے، اس سے وہ روایت اتنی زیادہ، کئی روایتوں میں ان کا نام آئے لیکن وہ روایت قابل اعتبار اس معنی کر کے نہیں کہ یہاں انصاری کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جو بے ادبی ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا تھا، اس کا جو حق تھا اس کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا حق وصول کرنے کا بتایا کہ جاؤ پورا حق اپنا وصول کرو، اور خصم کو یعنی مد مقابل کو بتایا کہ ریئل فیصلہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو فیصل بنا دے اس معاملے میں جس میں ان لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے دل میں آپ کے فیصلے سے کسی قسم کی تنگی کو نہ پاوے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو پورا کا پورا سرنڈر نہ کر دیں، اپنے کو سونپ نہ دیں، وہاں تک ایمان نہیں ہو سکتا۔ خیر، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور ایمان کی شرط بتلائی ہے تین چیزوں کو۔ نمبر 1، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنا دے اس معاملے میں جس میں ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے۔ یہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں وہ مومن نہیں، اللہ کے رسول کے فیصلے پہ جو راضی نہیں وہ مومن نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آج بھی ہے۔ آج اگر اللہ کے رسول ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے تو اللہ کے رسول کی شریعت ہے، حضور کے فیصلے ہمارے پاس ہیں، اس لیے
یہ سمجھنا کہ بھئی حضور نہیں ہے تو فیصلہ حضور کا کیسا؟ حضور کی شریعت کا فیصلہ. اسی لیے علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے حضرت صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی، اور بہت غور سے سمجھیں اس حدیث کو، اس روایت کو. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے، پھر کسی چیز کے بارے میں جس کو حضور نے کیا ہے اس کے بارے میں یوں کہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا، یا اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرے، نماز پڑھے اور غلط کام کرے، یار شریعت کے خلاف کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے، شراب بھی پیتے اور بھی غلط کام کرتے، تو کیا کہیں گے اس کو؟ شریعت کا حکم وہاں بھی ہے، جیسے نماز شریعت کا حکم ہے. سودی کاروبار کرنا، اس کی ممانعت قرآن میں ہے. شراب کی ممانعت قرآن میں ہے، چوری کی ممانعت قرآن میں ہے، وہ بھی کرتے جا رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حضرت صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکانو مشرکی، کا تو مشرک ہے. اگر اللہ کے رسول کی بات سے آپ کو تنگی لگ رہی ہے کہ نہیں یار شریعت میں شراب کا حکم ہے نہیں، اب میں بہت پسند نہیں کرتا، اب شراب کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہے اس کی فہرست کے اندر، لیکن یہ کہ آپ سوچ لیجئے کہ جب نماز قرآن کا حکم ہے، زکوٰۃ نماز قرآن کا حکم ہے، ہم جو غلط کر رہے ہیں، خلاف شرع جا رہے ہیں، کھلے حرام میں ہم مبتلا ہے، تو ہم بتائیں ہم شریعت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا یہ مطلب کہ ہم نے حضور کو فیصل نہیں مانا. ہماری زندگی کے ہر موڑ کے اوپر اللہ کے نبی فیصل ہے، حاکم ہے. رسول ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں، فیصل ہیں. دوسری شرط یہ تھی کہ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، حضور نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. آدمی کبھی کبھی کر تو لیتا ہے لیکن دل میں کچھ رہ جاتا ہے. باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے تو من کمتے دل کے، ہماری گجراتی میں اس کو من کمتا، یعنی نہ مانے کر لے یار، کیا کہا ہی نہیں کریں گے تب بھی مصیبت ہوگی. تو بغیر خوشی کے بھی کر لیتے ہیں لوگ کام. تو کہا کہ ایسا نہیں، دل بھی خوش ہونا چاہیے، دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے ان کے دل تنگ نہیں ہونے چاہیے. حضور کے حکم سے راضی ہونے والا آدمی کبھی ظاہر میں تو راضی ہوتا ہے، دل سے راضی نہیں ہوتا. تو کہا کہ دل کی رضامندی بھی ضروری ہے. آپ کسی آدمی کو کام سونپے اور وہ خوشی سے کر دے، اس کا دل بھی خوش ہو اور کرے بھی، تو یہ کہا جائے گا کہ بہت خوشی سے کیا اس نے. اور ایک ہے زبردستی کہ نہیں کیا کرے، دل نہیں کرتا پھر بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے کام تو کیا لیکن خوشی سے نہیں کیا. تو اللہ کے نبی کی بات کو کے اوپر چلنا تو ہے لیکن خوشی سے چلنا ہے، دل کی خوشی سے، اور اسی سے یقین پیدا ہوتا ہے دل کے اندر. اور تیسری چیز ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں اپنے آپ کو مکمل طور پر سرندر کر دے. یعنی دل سے تو تھا، اب ظاہر میں بھی ایسا لگے کہ خوش ہے. امام رازی نے لکھا کہ دل اور باہر، ظاہر اور اندر دونوں کے لحاظ سے تابع ہونا پڑے گا حضور کے ساتھ، حضور کی باتوں کے ساتھ. اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کے فیصلے پر ہمیں چلنے کا حکم دیا اور دل کی خوشی سے. اب ظاہری بات ہے کہ نبی کا جو فتویٰ ہوگا، نبی کا جو فیصلہ ہوگا،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تمہیں ماننا پڑے گا، چلنا پڑے گا اس کے اوپر. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نبی کا نعوذ باللہ غلط فیصلہ اور اللہ کہے کہ نہیں چلنا پڑے گا. اب نبی جو بھی فیصلہ کرے گا وہ تو صحیح فیصلہ کرے گا، اسی لیے تو اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ تمہیں اس پہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حضور کی اطاعت کو فرض قرار دیا. اب نبی کچھ کرے گا تو غلط تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ غلط ہوا تو گویا کہ اللہ نے ہمیں غلط کی فالو کرنے کا حکم دیا، یہ تو ہوگا نہیں. نبی کی ہر بات سچی، ہر عمل صحیح. اس لیے ظاہر کے اندر بھی اور باطن کے اندر بھی مطابقت ضروری ہے، تابعداری ضروری ہے. صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں سے کسی بھی حکم کو رد کر دے وہ اسلام سے باہر ہے. شریعت کے کسی بھی حکم کو رد کر دے، ناپسند کرے، وہ بھی خطرے سے خالی نہیں. ہاں، میں نے کہا تھا پہلے آپ کو، ایک عالم تھے، دفن کیا گیا تھا مدینہ میں، اور باڈی کہاں تھی؟ فرانس میں تھی. لڑکی فرانس میں دفن کی گئی تھی اور باڈی کہاں تھی؟ مدینے میں. یہ کیسے؟ کہا وہ لڑکی بھی چپکے سے اسلام میں داخل ہو گئی تھی. جب مدینے میں وہ شخص نکلی تو وہاں فرانس کا ایک ٹیچر تھا، کہا یہ لڑکی تو مجھ سے اسلام قبول کی. کہا یہاں تو عالم کی قبر تھی. ایسا؟ وہاں دیکھو، وہاں عالم کی قبر دیکھی گئی. کیا ہوا؟ عالم کے گھر والوں سے پوچھا تو کہا کہ جنابت کے غسل میں یہ یوں کہا کرتے تھے کہ کرسچنوں میں کتنا اچھا ہے کہ جمع کرنے کے بعد غسل نہیں ہے. کرسچن لوگ صحبت کرنے کے بعد غسل نہیں کرتے، اسلام میں غسل فرض ہے، غسل جنابت. کہا ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے، کتنا اچھا ہے. تو شریعت کے ایک حکم کو ہلکا سمجھنا اور دوسری قوم کے کسی مسئلے کو اچھا سمجھنا سوئے خاتمہ کا نتیجہ، سوئے خاتمہ کا باعث. سمجھے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے حکم کو اور رسول کے حکم کو ریجیکٹ کر دینا، رد کر دینا، آدمی خارج عن الاسلام ہو جاتا ہے. اب یہ چاہے شک کی وجہ سے رد کر رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے، یا سرکشی کی وجہ سے. اسی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فیصلہ صحیح معلوم ہوتا ہے. کون سا فیصلہ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ اب کیا زکوٰۃ، اللہ کا نبی نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میں جہاد کروں گا، ان سے تلوار نکالوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کیا یار وہ نماز پڑھتے، کلمہ پڑھتے؟ کہا نہیں، نماز جیسے فرض زکوٰۃ بھی فرض، لہذا میں ان سے جنگ کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے شرع صدر ہو گیا، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. صحابہ تیار ہو گئے جنگ کے لیے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اور ان کی عورتوں کو باندی بنانا، ان کو قتل کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرائض میں فرض ہے، واجبات میں واجب ہے، اور فرض کفایہ میں فرض کفایہ ہے. اسی طرح سے سنتوں کے اندر حضور کا اتباع کرنا سنت ہے، اور حضور کی مخالفت کرنا نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ بات یاد رکھو. اس لیے شریعت کے بارے میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تابعداری اللہ تعالیٰ نے کتنی لازم کر دی ہے. خلاف پیمبر کثیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا وہ اپنی منزل پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا، ہرگز نہیں پہنچ سکتا. اس لیے میرے عزیزو، سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پوچھ کے داخل کرو. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صاحب روح البیان نے لکھا، من ضیع سنتی حرمت علیہ شفاعتی، جس نے میری سنت کو برباد کیا اس پر میری شفاعت حرام ہو گئی. آج تو لوگ، آج ایک صبح میں دوپہر میں ایک آدمی کا فون تھا صبح سے، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ حافظ قرآن، یعنی ایک عورت حافظہ ہے، شوہر کوئی عالم ہے، کہا $80,000 کی لون لی بینک سے اور گاڑی لی.
کہا میں نے ان کو بتایا کہ حرام ہے، کہا نہیں جائز ہے۔ اب سوچئے جو کھلا حرام، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، اتنی بھاری وعید قرآن میں حدیث میں کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، اس سے زیادہ سنگین جرم، لیکن آج اس کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ کیا ہوگا پھر؟ حضور تو فرما دے کہ میری سنت کو جس نے ضائع کی، میری شفاعت اس کے اوپر حرام ہے۔ اور دوسری ایک بات ہے کہ سنتوں کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی حضور کی سنتوں کی رعایت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 4 چیزوں سے نوازتے ہیں۔ جو حضور کی سنتوں کی پیروی کرے گا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، جو آدمی میری سنتوں کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 4 چیزوں سے نوازے گا۔ المحبہ فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا، نیک لوگوں کے دلوں، ہاں، یہاں تک کہ جنات بھی جو سنتوں کی پابندی کرتا ہوگا اس سے دور بھاگے گا۔ دوسری چیز والحیب فی قلوب الفجرہ، فاجر فاسق لوگوں کے دلوں میں اللہ کے وہ سنتوں کی پیروی کرنے والے کا رعب پیدا ہوگا تو سیدھا سادہ، لیکن لوگ اس سے ڈریں گے، اس کا رعب ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وسع فی الرزق، اس کے رزق میں اللہ کشادگی پیدا کرے گا، وسعت عطا فرمائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ الثقہ فی الدین، دین کے اندر اعتماد پیدا ہوگا کہ ہاں بالکل صحیح۔ آج ہم لوگوں کو دین کے بارے میں اعتماد نہیں رہتا، ارے یار ہوگا بھی کریں، صحیح ہے کہ غلط کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ 4 چیزیں سنتوں کی پیروی کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک لمبی روایت صاحب روح البیان نے لکھی ہے، واللہ عالم بالصواب، کیونکہ اس کا تعلق اعمال کے ساتھ فضائل سے ہے، اس لیے میں نقل کرتا ہوں۔ لیاتی علی الناس زمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تخلق سنتی فی، میری سنت اس زمانے میں پرانی ہو جائے گی، پرانی ہو جائے گی۔ دیکھو ہم لوگ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ صورتیں پڑھتے تھے، ہمارے یہاں بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن آج پورے ملک کے اندر یہ سنت کہاں ہے؟ ایک جماعت ہمارے یہاں آئی تھی، سعودی کی جماعت، سعودی کی آئی تھی، وہ یہاں پہ جمعہ کے دن آ گئے، انہوں نے نماز پڑھی فجر میں وہی صورتیں پڑھا، تو مجھے چمٹ گئے، کہا یار ہم تو پورے سفر میں ترس رہے تھے کہ یہ سنت کہاں ادا ہو، یہ سنت کہاں ادا ہو۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں کیا کیا صورتیں پڑھتے تھے، جیسے فجر کی 2 رکعت میں سنت میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ ہے، یہ صورتیں جمعہ کے دن سبح اسم هل اتاک ہے، وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ، یہ سب حضور کی سنتیں ہیں، اس کو ہمیں کرنا چاہیے میرے بھائی، ہاں، ورنہ سنتیں پرانی ہو جائے گی۔ حرم شریف میں ایک دفعہ میں حج میں گیا ہوا تھا، امام صاحب نے سجدے کی صورت پڑھی اور سجدے میں چلے گئے، سب رکوع میں چلے گئے۔ نماز کے بعد مجھے کہنے لگی یار امام صاحب نے کیا کیا، غلط کیا۔ میں نے کہا غلط انہوں نے نہیں کیا، غلط تم نے کیا، وہ صحیح کیا، وہ حضور کی سنت، کہا ہمارے امام نے تو کبھی نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ ان کی غلطی ہے کہ تم کو بتایا نہیں، باقی حرم کے امام نے تو سنت ادا کی کہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھے، دوسری میں سورہ دہر پڑھے۔ تو یہ سنتیں زندہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری سنت پرانی ہو جائے گی اور بدعت نئی نئی ہوگی، وہ یتجدد فیہ البدع۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر کسی نئی چیز کو دین کا حصہ سمجھ کے کرنا۔ آپ کہیں گے کہ یہ ٹوپی تو اس زمانے میں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ارے ٹوپی نہیں تھی، سر ڈھانپنا تو تھا کہ نہیں، تو پھر بدعت کہاں ہوئی؟ کہیں کہ حضور کے زمانے میں مینارہ نہیں تھا، تو ہم کہاں کہتے کہ مینارہ نہیں ہوگا تو مسجد نہیں ہوگی؟ ہم تو ایک نشانی بتلاتے کہ یہ مسجد ہے۔ حضور کے زمانے میں اس طرح کا فرش نہیں تھا، تو ہم نے کہا کہ ایسا فرش مسجد میں ہونا فرض ہے، بغیر اس کے بھی نماز ہو جاتی ہے، ہم اس کو تو فرض نہیں کہتے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو فرض کا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کا درجہ نہیں، وہی تو بدعت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ بدعت نئی نئی ہوتی رہے گی، اور آگے فرمایا کہ جو میری سنت کو
ادا کرے گا. فمن اتبع سنتی یومئذ صار غریبا وبقی وحیدا, جو آدمی میری سنت پہ چلے گا وہ بیچارہ اجنبی ہو جائے گا اور وہ اکیلا پڑ جائے گا, اس کے ساتھ لوگ نہیں ہوں گے. اور آگے فرمایا ومن اتبع بدع الناس وجد 50 صاحبا او اکثر, جو بدعتوں پہ چلے گا اس کو 50 ساتھی مل جائیں گے, 50 اس سے بھی زیادہ. غلط چیز کے کرنے والے اگر آپ کچھ اچھا کرو گے تو سمجھ لو اس پہ بہت انگلیاں اٹھیں گی, غلط کرو گے کوئی نہیں کہے گا, ساتھ ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے. آگے حضور نے فرمایا, صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو, کیا ہمارے بعد ہوں گے ہم سے افضل لوگ ہوں گے, ہمارے بعد ایسے آئیں گے جو ہم سے افضل ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں. کہا کہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ پھر وہ کیسے ہوں گے؟ کہا پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے, پانی میں نمک جیسے پگھل جاتا ہے ان کے دل بھی پگھل جائیں گے. کالملح فی الماء تذوب قلوبهم کما یذوب الماء فی الملح. کہا, پوچھا کہ حضور پھر وہ زندگی کیسے گزاریں گے اس زمانے میں؟ کہا جیسے سرکے کے اندر کیڑا زندگی گزارتا ہے. تو وہ اپنے دین کی حفاظت کیسے کریں گے؟ حضور نے فرمایا جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ لینا, اگر آپ نیچے رکھ دو گے تو بجھ جائے گا, اگر پکڑ لو گے یا اس کو دباؤ گے تو ہاتھ کو جلا دے گا. یہ روایت ہے. اور ایک صحیح روایت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت کی جس سے لوگوں کے دل ڈر گئے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا رکھتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی نصیحت ہے, آخری نصیحت ہو جیسے, لہذا آپ ہمیں کوئی وصیت فرمائیں. حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں, اللہ کا ڈر اور سمع و طاعہ, سننے کا اور اطاعت کرنے کا. آج ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پسند ہے وہ کریں گے, اب ہمیں پسند نہیں ہے دین کی بات. دیکھو یہاں ہمارے فجی میں جیسے نگونا چلتا ہے, دیکھو نماز بھی پڑھیں گے, دین کا کام بھی کریں گے, لیکن وہ نہیں چھوٹا. کہا کیوں نہیں چھوٹا؟ کیوں نہیں چھوٹا؟ کیوں شریعت نے منع نہیں کیا ہے؟ نشیلی چیز کو پینے سے روکا نہیں ہے شریعت نے, کیوں آپ سے نہیں چھوٹ رہا؟ اس کا یہ مطلب کہ ہم شریعت کے تابع نہیں ہیں, ہم اپنی مرضی کے تابع ہیں. ہم مرضی کے تابع, مرضی کے تابع رہنا یہ دین نہیں ہے. آپ کو پسند آوے یا نہ آوے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے بس ہماری زندگی میں وہ ہوگا. جو ہمیں پسند نہیں آتا ہے تو ہم اپنے دل کو سمجھائیں گے کہ تجھے سمجھنا پڑے گا کیونکہ میرے نبی کو یہ چیز پسند نہیں تھی. ہاں, سننا اور اطاعت کرنا یہ دین ہے. آگے حضور نے فرمایا کہ میری سنتوں کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ تھے ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور نئی نئی بدعتوں سے بچتے رہنا, اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اس کے بعد تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرے اور ہر بدعت سے بچے, گمراہی سے بچے, اپنی ظاہر کو شریعت سے درست کرے, شریعت سے اپنا ظاہر, اور باطن کو طریقت سے. طریقت کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کو کہتے ہیں. طریقت میں یہی تو ہوتا ہے, اخلاق درست کیے جاتے ہیں, اندر کی مایا درست کی جاتی ہے. کہا اندر کو آپ طریقت سے درست کرو, صاف کرو, اور ظاہر کو شریعت سے درست کرو, اور قیامت کے دن شفاعت تبھی نصیب ہوگی. یاد رکھو یہ بات ہے. امت, حضور کی امت کون ہے؟ حضور کی امت کون ہے؟ جو حضور کا اتباع کرے. حضور کا اتباع کس چیز میں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں پر زیادہ زور دیا ہے. ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اعراض کرنا, دنیا سے بہت دل نہیں لگانے کا. ہاں, دنیا کے بہت پیچھے مت پڑ جاؤ کہ ہماری نمازیں قربان ہو رہی, ہمارا دین قربان ہو رہا ہے. نہیں, وہ تو مل کے رہے گا. محنت کرنے کا اس کا کوئی نہ نہیں کہتا, کرنا چاہیے محنت, دنیا کمانا چاہیے حلال طریقے سے, ورنہ پھر ہاتھ پھیلائیں گے وہ تو اچھا نہیں ہے. شریعت اس سے بھی روکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں مضبوط دیے ہیں تو اس کے مطابق آدمی کو کمانا چاہیے. ہاتھ پھیلانا تو بالکل بزدلی ہے ایک قسم کی. حلال طریقے سے کماؤ, لیکن اللہ کو بھی ٹائم دو, اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دو, اور اپنے بزنس کو بھی ٹائم دو. لیول رکھنا چاہیے.
ہاں صرف ایک چیز کے ہو جاؤ کہ سب بیوی بچے بھی قربان ہو گئے، وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم ادھر کمانے کے پیچھے لگے ہوئے، یہ تو غلط ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، حضور نے دعوت دی لوگوں کو اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف، یہ دو باتوں کی طرف زیادہ زور دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے اعراض کیا، ایک تو دنیا سے اعراض کیا، اور جو کیش نفع ہوتا ہے، دنیا کی جو لذتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے لوگوں کو روکا ہے۔ اب آپ جتنا دنیا سے اعراض کریں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنے اعمال کے اندر اپنے وقت کو لگائیں گے تو یوں کہا جائے گا کہ آپ نے حضور کا طریقہ اپنایا۔ جتنا حضور کا اتباع ہوگا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آپ سمجھے جائیں گے۔ اب اگر ہم انصاف کریں تو صبح سے شام تک ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہمارا حال کیسا ہوتا ہے، تو سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کتنی سنتیں ہیں، کتنے فرائض ہمارے چھوٹ رہے ہیں، کتنے حراموں کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور پھر ہم کہیں ہم حضور کی امتی ہے، حضور کی امتی ہے، کیسے امتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل بنا دے ان معاملات میں جس میں، یا ان کاموں میں جس میں ان میں جھگڑا ہو۔ اب دیکھو، جھگڑا صرف کس میں، مال و دولت میں ہوتا ہے جھگڑا، دنیا میں ہی جھگڑا ہوتا ہے، معاملات میں ہی ہوتا ہے؟ نہیں، عقائد میں بھی جھگڑا ہو رہا ہے، عقائد میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، عقیدوں کے اعتبار سے۔ کہا عقیدے میں بھی جب جھگڑا ہو تو حضور کے زمانے میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا وہ دیکھو، حضور نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا وہ دیکھو، وہی تو دیکھا جائے گا۔ کیونکہ ہمارے لیے جو میزر ہے، میزر جس کے ذریعے ناپا جاتا ہے، وہ حضور کے اعمال ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ اگر عقائد کے اعتبار سے حضور نے جو بتایا ہے اس پہ چلنا ہے، اعمال کے اعتبار سے جو بتایا اس پہ چلنا ہے، نہ بتائے اسے رکنا ہے ہم لوگوں کو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رسول ہونے کے ناطے امت کے حاکم ہیں اور امت کے پیش آنے والے جھگڑوں کے فیصل ہیں۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ یہ حکم کہ حضور کو کے فیصلے پہ راضی رہنا، دل میں تنگی محسوس نہ کرنا، مکمل اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ صرف حضور کے زمانے تک نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھی یہی بات ہے۔ حضور کی شریعت کا فیصلہ وہ آپ ہی کا فیصلہ ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو قتل کیا تھا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جملہ آپ سن کے تعجب کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ما کنت اظن ان عمر یجتری علی قتل رجل مومن، میں تو یہ نہیں گمان کرتا تھا کہ عمر ایک مومن کے قتل پر جرأت کر دیں گے، ہمت کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ جملہ فرمایا تھا۔ آج دنیا کی حکومتیں، ان کا اگر منسٹر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو ان کی پارٹی اس کو چھپاتی ہے۔ خصوصاً سنا ہوگا ہندوستان کے اندر کسی نے کچل دیا لوگوں کو گاڑی کے اندر، پبلک کو اس طرح سے، اس پہ پردہ ڈال لیں۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے ماتحت کسی گورنر کا یا ایک بڑے آدمی کا پتہ چلا کہ انہوں نے کسی کو قتل کر دیا، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ما کنت اظن ان عمر یجتری علی قتل رجل مؤمن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں گمان کرتا تھا کہ عمر کسی مومن کے قتل پر اتنی ہمت کریں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ اوپر ہے تو آپ کے نیچے کا آدمی اگر گڑبڑ کرے تو آپ کو بھئی یہ اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نے طرفداری نہیں کی، فوراً یہ فرمایا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو کھول دیا کہ حضرت عمر نے غلط نہیں کیا، وہ کافر کو قتل کیا، تو وہ مومن تھا ہی نہیں، وہ تو منافق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کھولا بعد میں، ورنہ حضور نے تو یہی بات فرمائی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ جو اگر آپ بڑے بنے تو آپ کے نیچے والے گڑبڑ کریں تو آپ ان کو کریکٹ کریں اور اس کو طرفداری نہ کریں، اس کو جواب دے کہ بھئی تم نے غلط کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی بھی کام آپ نے فرمایا یا کوئی عمل کے طور پر کیا،
اس کو کرنے سے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ کمزور ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن آپ اپنے آپ پر فورس کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، شریعت یہ نہیں کہتی. حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے بیماری کی حالت میں، نہیں پڑھی ہے؟ مرض الوفات کے اندر سہارے سے آئے تھے اور بیٹھ کے نماز پڑھی. اگر پانی نہیں ہے یا آپ کی بیماری ایسی ہے کہ تیمم کرنا ہے، وضو نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا، کہا نہیں میں تو وضو ہی کروں گا. بھائی کیوں تکلیف کر رہے ہو؟ شریعت نے تم کو اجازت دی ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے ان اللہ یحب ان توتا رخصہ کما یحب ان توتا عزائم. اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس نے جو چھٹی دی ہے اس کو تم کرو. جیسے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے عزائم یعنی مضبوط کام کرے، جس کو کرنا جیسے اچھا ہے وہ کرے، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ رخصت کے موقع پہ رخصت بھی. آپ سے سفر میں اور راستے میں کہا نہیں ابھی ٹائم ہے 4 پڑھ لیتے ہیں فرض. ارے بھائی وہاں 2 پڑھنے کو ہے، کہا نہیں میں 4 پڑھنے میں کیا حرج ہے. یہاں پہ آپ کو رخصت کو استعمال کرنا ہے. اللہ نے جہاں چھٹی دے چھٹی کو چھٹی پہ استعمال کرنا چاہیے. تو اب یہ سوچ کر کہ نہیں یہ ضعف ایمان کی علامت ہے، اس کو کہتے ہیں ضعیف ایمان ہے. ہاں حضور نے جو کیا ہے، جہاں حضور نے بتایا ہے، امت کے حالات کو دیکھ کر بتایا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے آج بھی اگر حضور کے کسی حکم پر عمل کریں گے تو اسی طرح کا ثواب ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رسول تھے وہاں حاکم عادل بھی تھے، ایک انصاف کرنے والے فیصل بھی تھے. تو آپ کا حکم اس طرح چلتا تھا. اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں اس میں بتائی. ایک تو اپنے آپ کے اندر یحکمونک فیما شرع، اپنا کوئی بھی معاملہ ہو پوچھو قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. آج ہم لوگ اپنے طور پہ طے کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے. کوئی بھی مسئلہ ہو، تجارت کر رہے ہیں، کھیتی کا مسئلہ ہے یا میراث کا مسئلہ ہے، کچھ پراپرٹی کا مسئلہ ہے، رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، تو اس میں شریعت کیا کہتی ہے. کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کو جانتا نہیں تو اپنے دماغ سے فیصلہ کر دیتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے. قرآن نے کیا کہا ہے آدمی اس کے اوپر نہیں چلے گا تو کبھی کیا ہو جائے گا، بے انصافی ہو جائے گی. اس لیے معلوم کرو کہ حضور کا حکم کیا ہے. تو پہلی بات اللہ کے نبی کو فیصل بنانا. فیصل بنانے کے بعد جو فیصلہ آپ کو ملے اس کو آپ کو دل سے مان لینا، کوئی تنگی نہیں. کہا یار کسی اور کو پوچھ لو یار، کچھ اور مل جائے. اور تیسرے نمبر پہ سر تسلیم کھب کر دو، دل سے بھی مانو ظاہر سے بھی مانو. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں ان باتوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ بحمدہ.